ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک درخواست دی گئی ہے ڈیفنس کی طرف سے، علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے ہم لوگوں نے درخواست دی ہے کہ ان کو بری کیا جائے۔ اس کیس میں بریت کی درخواست ہے۔ ہمارا ریلیونٹ اس میں جو سیکشن ہے 265K ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، اور کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ کے متعلق اس کیس میں قطعاً کوئی مواد نہیں ہے، ان پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی میسج جو کہ آئین اور قانون کے مطابق خان صاحب کی ساری باتیں ہوتی ہیں انہوں نے بذریعہ میڈیا لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے متعلق اس میں کوئی کسی قسم کا جرم نہیں بنتا، اور عدالت سے میں نے استدعا کی کہ ہماری یہ اپلیکیشن لے لی جائے، اور سب سے پہلے وہ جو بریت کی اپلیکیشن ہے علیمہ خانم صاحبہ کی بابت اس اپلیکیشن کا فیصلہ کیا جائے، لیکن ہماری یہ استدعا نہیں مانی گئی، اور اس درخواست کے باوجود اس بات پہ اصرار کیا استغاثہ نے کہ گواہان لکھیں گے۔ آج ٹوٹل 8 گواہان ریکارڈ ہوئے ہیں، کل 16 گواہ اس کیس میں ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور ایک بات میں عرض کر دوں، ان تمام 16 گواہوں میں کوئی ایسا مواد علیمہ خانم صاحبہ کے متعلق نہیں ہے جس کی بنیاد پہ انہیں سزا دی جا سکے۔ ایک موقع پہ علیمہ خانم صاحبہ نے بڑی اہم بات کی اور ریلیونٹ بات کی، انہوں نے استغاثہ جس سے یہ کہا، عدالت سے بھی یہ کہا کہ جلدی کس چیز کی ہے کہ آپ اتنی جلدی شہادت لکھے جا رہے ہیں، تو ہمارے بڑے کنسرن ہیں اس چیز پہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہوتے نظر آنا چاہیے، اور اس مقدمہ میں جس انداز سے استغاثہ تیزی سے شہادتیں کرا رہا ہے، ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ استغاثہ جلد سے جلد اس کیس میں علیمہ خانم صاحبہ کو سزا دلوانا چاہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی عدالت میں عمران خان صاحب سے متعلق جو 9 مئی کے کیسز ہیں، ان کیسز میں مسلسل تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی، حالانکہ قانون یہ ہے وہ ملزم جو جیل کے اندر ہو ان کے کیسز میں جلدی کی جاتی ہے، سزا کرنے کی جلدی نہیں کی جاتی، انصاف دینے کی جلدی کی جاتی ہے۔ ان کی سسپینشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس نہیں ہو رہی، ان کے جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ نہیں چل رہے، جبکہ علیمہ خانم صاحبہ جو باہر ہیں، اور باہر جو ملزمان ہوتے ہیں عدالتوں کا عام طور پہ ان کے متعلق یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اگر ڈیلے بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کیس میں دیگر کیسز کی نسبت جلد سے جلد ٹرائل کیا جا رہا ہے، جس پہ ہماری کنسرنز ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اور دیگر تمام کیس سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں، عمران خان صاحب اور ان کے تمام خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان بے بنیاد کیسز کے ذریعے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کیسز جو ہیں یہ مس یوز آف لاء کے اس زمرے میں آتے ہیں، اور اینٹی ٹیررزم کی FIR دے دی جاتی ہے جب کوئی ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب علیمہ خانم صاحبہ پہ پانی پھینکا جاتا ہے، ایک خاتون ہے، ایک ٹیرر کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ہیراسمنٹ کریٹ کی جاتی ہے، ان لوگوں پہ FIR ہونی چاہیے جو پانی پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد کیمیکل والا پانی پھینکا جاتا ہے تو اس لوگوں پہ FIR ہونی چاہیے جو وہ پانی پھینک رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان پہ ایک اور FIR دے دی جاتی ہے، اور وہ بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے مطابق، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اڈیالہ کے دونوں اطراف سے روڈ بند ہے، وہاں پہ بامشکل وہ لوگ جا پاتے ہیں جنہوں نے خان صاحب سے ملنا ہوتا ہے، اور کوئی لوگ نہیں آ سکتے، لیکن FIR بھی ان پہ دی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اب ان چیزوں پہ انتہائی ہمارے تحفظات ہیں، اور اس طرح سے یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی، اور میں کوشش کروں گا اپنی سے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے، اور ہم عدالتوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دیں، اسی لیے ججز ہمارے کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس امید پہ ہی یہ ٹرائلز کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری کنسرنز تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ ملک فیصل نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ جو آج کیس چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 22 نومبر کو عمران خان کا جو میسج تھا جو عمران خان نے دیا تھا کہ اپنے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے لوگ باہر احتجاج کریں رول آف لاء کے لیے، آئین کے لیے، لگے گا جھوٹی گواہی کا کیس، تو ان غریبوں کا ان کا کیا جاتا ہے، ان غریبوں کو جیل میں ڈالنا ہے نا۔ میں تو جج صاحب کو پچھلی دفعہ بھی کہا کر دیکھیں، یہ جو بیچارے زبردستی جھوٹی گواہیاں جن سے آپ دلواتے ہیں، ان کو بھی پتہ جج صاحب کو کہ جھوٹی گواہیاں، یہ تو پاکستان کا نظام بن چکا ہے
کہ پولیس والوں کو کھڑا کر دیتے ہیں لائن میں، اور جو 2-4 گواہ آئے تھے وہ پوری پولیس کی وہ گھراؤ کے اندر آئے تھے اور گھراؤ میں لے کر گئے تھے باہر. تو ان کے اوپر نہیں سزا ہونی چاہیے. پاکستان کا جو نظام ہے ویسے ہی عدالتوں کا ختم ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے. بڑے اچھے اچھے ججز ہیں پاکستان میں، لیکن جیسی وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں حق کے لیے اور رول آف لا کے لیے، تو آپ نے دیکھ لیا ہے ان کے اوپر بھی جھوٹے مقدمے بنا کر ان کو نااہل کر دیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو عمران خان نے ایک دن کہا تھا کہ رول آف لا کو مکمل طور پہ دفن کر دیا گیا ہے، اور جو ججز رہ گئے ہیں اور جو حق اور انصاف کی بات کریں گے، جو رول آف لا کو یا تحفظ کی بات کریں گے رول آف لا کی، ان کو تو یہ جلدی جلدی فارغ کر رہے ہیں، اور باقی ججز کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی آواز اٹھائی تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن یقین کریں جتنے ججز انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے حق کے لیے، پورا پاکستان، پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ آپ ان کی انصاف کی تحفظ کر رہے ہیں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، امید آپ سے ہی رکھیں گے کیونکہ یہ پروسیجر ہے. لیکن حقیقت سب کو پتہ ہے کہ اس کے برعکس ہے. کوئی بات نہیں. آپ اب عمران خان کا کیس پہ آ جاتے ہیں. عمران خان کے کیس کیا تھا؟ بشرا بی بی اور عمران خان پہ کیس، ان کے اوپر کیس یہ تھا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ حکومتی ذرائع پہلے تیار ہو کر بیٹھے تھے اور باہر کی انٹرنیشنل میڈیا پہ جس قسم کی باتیں یہ کر رہے تھے، مجھے ان کے لیے بھی شرم آ رہی تھی. یہ جا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گرافٹ مطلب رشوت اور یہ اس کس کا کیس تھا. سیدھی سی بات ہے، یہ ڈسپیوٹ ہے کہ جو ایویلیویشن اس کی جو قیمت لگائی گئی، ہار کی جو قیمت لگائی گئی تھی، وہ ان کا خیال ہے کہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ڈال کے قیمت کم لکھوائی گئی تھی. لیکن ابھی تک ایک حکومتی بندہ جس نے یہ کس قسم کا بہانہ ہے کہ اگر میں حکومت کا بندہ ہوں تو مجھے کسی نے پریشر ڈالا ہے اور اس لیے میں نے قیمت کم لکھوا دی. تو وہ ایک ہار کی جو ایک میں خیال میں سعودی عربیہ سے ہار ان کو ملا تھا تحفے میں بشرا بی بی کو، اس ہار کے اوپر آپ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں کہ قیمت کم لکھوا دی. تو قیمت کم لکھوانے کے لیے 17 سال قید. دوسری طرف مریم نواز ٹی وی پہ بول کے کہہ رہی ہیں کون سی گاڑی جس کے اندر وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں کہ اس گاڑی میں چلی آ رہی ہیں، اور وہ گاڑی جس کے اوپر قیمت بھی نہیں لگ سکتی پروہیبٹڈ آئٹم میں سے آتا ہے. پھر آپ ان کی ذرا لسٹ نکالیں توشہ خانہ کی، جس کے اندر 6 لاکھ کی مرسیڈیز میں بلٹ پروف تھی، زرداری صاحب نے دی، وہ بھی نہیں لے سکتے. آپ ذرا ان کی توشہ خانہ کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں اور یہ کس قسم کی چیزیں لے چکے ہیں.